اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نزول سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان و مشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم یعنی سیڑھی لے آؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے کہ امام علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تمہیں کرو، اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کا رازدار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام علیہ السلام اس فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد و آزما ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہی خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ لد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی، اس لیے وہ آپ نے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ اگر یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو بھی وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر گرگت کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات کو چھپائے گا۔ 40 دن تک رہے گا، ان دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک ایک مہینے کے اور ایک ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لانتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر ایک پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا دل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور درج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلے کی روح سے اندازہ تخمینیہ سے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔
दज्जाल के फितने के ख़त्म होने पर हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन शहरों में मुसलमानों को मिलने जाएंगे। जहाँ जहाँ दज्जाल ने लिश्कर कशी की होगी और वहाँ पहुँचकर ये दोनों हजरात दज्जाल के सताए हुए लोगों को अजर अजीम की खुशखबरियाँ देंगे और आम नवाशात करके उनके दुनियावी नुकसानात की तलाफ़ी करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिदमत खल्क और इकराम इस्लाम के अमल से फारिग होकर सबसे पहले कत्ल, खंजीर, शिकस्त, स्लेब और कुफार से जजिया कबूल ना करने के अहकामात सादिर फरमाएंगे। फिर तमाम कुफार को इस्लाम की तरफ आ जाने की दावत देंगे। खुदा के फजलो करम से कोई काफिर इस्लामी शहरों में ना रहेगा। तमाम रोए ज़मीन इमाम महदी अलैहिस्सलाम के अदल इंसाफ की किरणों से मुनव्वर होगी। जुल्म ना इंसाफी को जड़ से अखेर दिया जाएगा। तमाम लोग अल्लाह की अतात और इबादत में मशगूल होंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 7 साल, अबू दाऊद 8 साल, हाकिम या 9 साल तरमजी होगी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम को 7 साल ईसाइयों के फितने को पामाल करने और मुल्क में अदल व इंसाफ कायम करने में लगेगा और 8वां साल दज्जाल से जंगो जुद्दाल में गुजरेगा और 9वां साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजरेगा। इस हिसाब से आपकी उम्र 69 साल होगी। इसके बाद हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वसाल हो जाएगा। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे और आपको कब्र में उतारेंगे। इसके बाद लोगों की भलाई के छोटे बड़े कामों में मसरूफ हो जाएंगे। इनके शरई ज़ाब्तों और मुकम्मल नफाज इस्लाम की बरकत से सारी मखलूक निहायत अमन सुकून से रहेगी।